الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز سامعین اکرام، کچھ گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر رسول کونین تاجدار دارین المزین بکل زین جد الحسن والحسین اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے عرش اعظم کی زینت فرش زمین کی عزت محمد مصطفیٰ صاحب دنا فتدلہ مالک والفجر والضحا نور علی نور حادث الفسور منبع النور قاسمی حور قصور محی فتن شرور رحمت ربی غفور عالمی نزدیک دور خاتمی پیغمبران زینتی مکانت جنا صاحب قرآن محبوب رحمان جانی جہانی عالم نور چشمانی آدم مالک کتاب ہر رنگ و بو ہر گل و گلاب یاسین اور طٰہٰ جن کے خطاب آئیے اسی محبوب لاجواب کی عرش نشاں میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. پچھلے سال بھی میں حاضر ہوا تھا جی 15-20 منٹ تقریر کر کے میں نے رخصتی چاہی تھی اور اسی آیت کریمہ کو میں نے شاید موضوع بنایا تھا. ایک سال گزر گیا، پتہ نہیں میں کیا بول کر کے گیا. بہرحال ابھی آپ نے امام صاحب سے بہت شاندار جامع اور معنی تقریر سماعت کی. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا آپ لوگوں کو. اور عمل دیکھ رہے ہیں کہ بہت سب لوگ بھاگ کے چلے جا رہے ہیں، مجمع ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جہاں تک عشق کی بات نہیں تو عشق تو ہے ہی نہیں. نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے. تو ایک شعر میں عرض کر رہا ہوں. جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی. جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی. ہر گام پہ 100 عقل فدا گو شکل تو ہے دیوانے کی. ہر گام پہ 100 عقل فدا گو شکل تو ہے دیوانے کی. جس دشت میں ان کا مت والا طیبہ کے ترانے گاتا ہو. جس دشت میں ان کا مت والا طیبہ کے ترانے گاتا ہو. شاداب چمن سے بہتر ہے کیا بات ہے اس ویرانے کی. شاداب چمن سے بہتر ہے
کیا بات ہے اس ویرانے کی، وہ کیسے حضوری کیا کہیے، کہیے بھی تو کہنا مشکل ہے۔ میرے پاس آواز نہیں ہے، آواز تو آپ نے سن لی۔ وہ کیسے حضوری کیا کہیے، کہیے بھی تو کہنا مشکل ہے، ان عشقوں کی لذت کیا کہنا، یہ بات نہیں سمجھانے کی۔ اور یہ محفل اتنی عظیم، اتنی شاندار، اتنی بلند و بالا محفل ہے کہ جس کی عظمت کو میں اور آپ کیا بیان کر سکیں گے، جس کو خدا نے بیان کیا ہو، جس کی شان و شوکت کو تو ہم آپ کیا بیان کر سکیں گے۔ اسی میں شاعر نے قلم بند کیا ہے، اس بزم کے قابل میں بھی نہیں، یہ دل بھی نہیں، یہ جاں بھی نہیں، اس بزم کے قابل میں بھی نہیں، یہ دل بھی نہیں، یہ جاں بھی نہیں، دن رات یہ الجھن رہتی ہے، کیا فکر کروں نذرانے کی، دن رات یہ الجھن رہتی ہے۔ اب آئے گا خوشی کا وہ موقع، جس موقع پہ جاں قربان کروں، آئے گا خوشی کا وہ موقع، جس موقع پہ جاں قربان کروں، آئیں گے لحد میں آئیں گے، بس دیر تو ہے مر جانے کی۔ میں نے خطبے کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کس کو خطاب ہے؟ ایمان والو۔ اور میں نے شاید بتایا بھی تھا آپ کو، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں نے اس چیز کو یاد رکھا؟ دو جملے ہیں، مومن اور کافر۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں جائزہ لینا چاہتا ہوں کتنے لوگ بتا سکتے ہیں مومن کسے کہتے ہیں؟ پچھلے سال میں بتا کے گیا تھا مومن کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں۔ عربی کے دونوں جملے، ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ جب یہی نہیں معلوم کہ مومن کس چڑیا کا نام ہے، مومن کا مطلب کیا ہے، مومن کا مقصد کیا ہے، مومن کا معنی کیا ہے، ویسے ہی میں مومن ہوں، میں سچا مومن ہوں، میں پکا مومن ہوں۔ جب یہ پتہ ہی نہیں کہ آگ کا کام جلا دینا ہے، ٹھنڈا کر دینا ہے، تو اس کو کیا سمجھ پائیں گے؟ چلو میں بتا رہا ہوں پھر سے۔ مومن کا مطلب ہے ماننے والا۔ کیا ہے؟ ماننے والا، ماننے والا۔ اور کافر کا معنی انکار کرنے والا۔ ماننے والا، انکار کرنے والا۔ اور اسی میں ہماری بحث چل رہی ہے۔ قرآن کو پڑھتے تو سب ہیں، لیکن سمجھتا صحیح معنوں میں عاشق رسول ہے۔ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں کہ قرآن کو سمجھ لے، عاشق رسول ہی سمجھتا ہے۔ ورنہ سمجھنے کے لیے لوگوں نے سمجھا، قرآن کے چھوٹے چھوٹے جملوں کو اٹھایا اور بحث کرنے لگے۔ اور بحث کیسی؟ دیکھو اللہ نے ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسله، نہیں فرق پیدا کیا ہم نے رسولوں کے درمیان، تو اپنے رسول کو تم کیوں یہ کہتے ہو کہ وہ اعلیٰ ہے کہ بالا ہے، سب سے افضل ہے؟ نادان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لا نفرق بین احد من رسل، نہیں فرق پیدا کیا ہم نے رسولوں کے درمیان۔ یہاں نفس رسالت مراد ہے۔ جیسے ہم سب آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی ماننے میں ہم سب برابر ہیں نہیں برابر؟ لیکن کیا ہم مراتب میں ایک دوسرے کے برابر ہیں؟
ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے. تو نفس رسالت کے اعتبار سے اللہ نے ارشاد فرمایا نفس رسالت کے اعتبار سے تمام انبیاء و مرسلین برابر ہیں. لیکن جہاں مراتب کی بات آتی ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض من کرم اللہ ورفعنا بعضهم درجات. یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بعض کو درجہ بلند کر دیا. سبحان اللہ. سمجھ میں ہی نہیں آتا. کہہ دیا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ رسول سب برابر ہے تم نے. ارے رب جس کی عظمت کو بیان کرے تم گھٹا سکتے ہو؟ نہیں. سب کچھ تو نسبت سے ملتا ہے. اور انہوں نے تو وسیلہ ہی ختم کر دیا. کر دیا نہیں کر دیا؟ ارے بن وسیلے کوئی چیز ملی؟ تم نہیں آئے بغیر وسیلے کے، ہم نہیں آئے بغیر وسیلے کے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین بھیجنے کا مطلب رب کا کیا ہے؟ اگر ڈائریکٹ خدا تمہیں کوئی چیز دیتا تو ایسے ہی دبکا دیتا. لیکن اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو اس دھرتی پر بھیجا، اس دنیا پر بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا، اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے. تمہیں سمجھایا جائے کہ خدا کیا ہے اور خدا وحدہ لا شریک ہے. 1,24,000 انبیاء و مرسلین یہ وسیلہ بن کر کے آئے تھے. تمہیں دین دینے، ایمان دینے آئے تھے. ہر نبی اور رسول نے تمہیں دین دیا، ایمان دیا. آخر میں میرے اور آپ کی آقا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ میں آتے ہیں. مسلمانوں ذرا غور کرو. ایک زمانہ وہ تھا حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے بعد 600 برس کا عرصہ ایسا گزر گیا جس میں خداوند قدوس کی جانب سے کوئی نبی اور رسول ہادی اور رہبر بن کر کے نہیں آیا. آسمانی مخلوق منتظر تھی، زمینی مخلوق کو انتظار تھا. ہر جہاں جانب کفر و شرک کی گھٹا چھائی ہوئی تھی. کائنات کی ہر شے اپنے اپنے مرکز پر پریشان تھی. سب نے ایک بار کی مل کر کے دعا مانگی، اے جلال و قدوسیت والے پروردگار اب تو کسی ایسے ہادی اکبر اور رہبر اعظم کو اس دنیا پر مبعوث فرما دے جس کی اصلاح و تبدیل سے بعد بہاری خزاں رسیدہ چمن کو نیا کیف و سرور عطا فرما دے. خلاق کائنات نے پوری کائنات کی آرزو کو سنا، پوری کائنات کی تمنا کو سنا. سن 571 کی قسمت کا ستارہ چمکا. آمینہ کی گود میں عبداللہ کے گھر میں میرے اور آپ کی آقا جنابی محمد الرسول اللہ 12 ربیع الاول کو تشریف لے آتے ہیں. آنے والا رسول کیسا رسول ہے؟ آنے والے رسول کی شان کیا ہے؟ آؤ ہم پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں. اے قرآن تو بتا ہمارے رسول کی شان کیا ہے؟ تو قسم خدا کی قرآن اس صورت سے خطبہ پڑھتا ہے جس کے سر پر بڑا فان علا کا ذکر کا چہرہ، جس کی کمر میں بڑا سوف یوتی کا رب کا فقر واقع پڑتا، جس کی زبان کن کی کنجی، جس کی ہر بات وحی خدا بندی. فَأَوْحَى إِلَّا عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں جس کے خصوصی کلام کا راز، جس کا مقامی اصلی قاب قوسین او ادنا، جس کی حقیقتی اصلیہ لقد رأینا آیتہ ربہ الکبریٰ، جس کے چشمان کرم کی شان. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ ایسا عظیم و مثال رسول جب اس دنیا پر تشریف لیا جس کا سر پر بڑا فانا لکا ذکر کا چہرہ ہے، جس کی کمر میں بلا سوف یوتی کا رب کا فقر واقع پڑتا ہے، جس کی زبان کن کی کنجی ہے، جس کی ہر بات وحی خداوندی ہے. فَأَوْحَى إِلَّا عَبْدِهِ مَا أَوْحَى میں جس کے خصوصی کلام کا راز ہے، جس کا مقامی اصلیت قاب قوسین او ادنا ہے، جس کی حقیقتی اصلیہ لقد رأینا آیتہ ربہ الکبریٰ ہے، جس کے چشمان کرم کی شان ما زغ البصر وما طغیٰ ہے، جس کے دست مبارک کا رتبہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ہے، جس کے سفر کی شان سبحان الذی اسریٰ ہے، جس کے گھر کو حرم کہا جائے، جس کے در کے دربان حضرت سیدنا جبرائیل امی ہے، جس کے ایک پاؤں والے قدم کا نام عرش اعظم ہے. قسم خدا کی اگر اس رسول نے سورج کو لوٹانا چاہا تو انگشت پاک کو اٹھا دیا، چاند کو چیرنا چاہا تو کبھی اس کی چوٹی پر چلتے کہ انگلی پاک کی حرکت فرما دی. 1400 صحابہ کو کھانا
کھلانا چاہا تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہانڈی میں لعاب دہن ڈال دیا. وہ رسول جس کا لعاب دہن خاری کنویں میں پڑ جائے تو پانی کو میٹھا کر دے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی دبتی ہی آنکھ میں لگ جائے تو کہن الجواہر کا کام دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پیر میں لگ جائے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دے, سانپ کے زہر کو دور فرما دے. ایسا عظیم المثال رسول آیا جس کی عکاسی عشق محبت کے امام نے بریلی سے کی. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا آج کا یہ جلسہ جس میں ہم اور آپ شامل آئے ہیں, شامل ہوئے ہیں, جلسہ عید میلاد النبی ہے. اس کی شان بہت بلند و بالا ہے. یہ اللہ کے محبوب سے جلسہ وابستہ ہے. رسول کی ولادت بیان کی جا رہی ہے, رسول کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے, نعت کے ذریعے سے اور نشر کے ذریعے سے. نسبت کو نہ ماننے والوں سے یہ پوچھا جائے, وسیلے کے ماننے والوں سے یہ پوچھا جائے, قسم خدا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس سے بھی رسول کائنات سے نسبت ہے وہ جائے, اگر وہ ذرہ ہو تو آفتاب بن جائے. یہ جلسہ بہت شان والا ہے اور بیٹھنے والے بھی اس میں بہت شان والے ہیں, بشرط کے صحیح معنوں میں پکے امتی ہوتا. آپ نسبت کی بات کر رہے ہو, ہم تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ مقام ابراہیم ہے کیا چیز؟ رب ارشاد فرماتا ہے دنیا کے کونے کونے سے آنے والے حجاج اکرام جب تم خانہ کعبہ میں پہنچو اور کعبے کے ساتھ چکر لگا لو, پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھو. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے کیا چیز؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہوتے تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر دیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو دیوار پر چنتے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے, بے شک تو ہماری دعاؤں کو سننے والا اور نیتوں کو جاننے والا ہے. یہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے وہ پتھر نرم ہو گیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے اور آپ کے نقش قدم اس پر آگئے. آج بھی ہیں, حجاج اکرام جاتے ہیں, دیکھو آج بھی ہیں. یعنی قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے اندر سمو لیا, پیوست کر لیا. آج بھی اس بنیاد پر یہ پتھر مقام ابراہیم کہلانے لگا. حضرت خلیل اللہ کے قدم ناز سے ایک ناچیز پتھر کو جب نسبت حاصل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت کو کتنا بڑھا دیا, ذرا غور کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے دنیا کے کونے سے آنے والے حجاج اکرام, جب خانہ کعبہ کا تم طواف کر لو تو 2 رکعت نماز تم مقام ابراہیم کے سامنے پڑھو. یعنی سجدہ تو خدا کے لیے کرو, رکوع تو تم خدا کے لیے کرو, عبادت تم خدا کے لیے کرو, لیکن اس پتھر کے سامنے کرو. اور جو اس پتھر کے سامنے عبادت کرے گا, نماز پڑھے گا,
وہ میری بارگاہ میں مقبول ہوگی، وہ میری بارگاہ میں محبوب ہوگی، اور وہ بندہ بھی میری بارگاہ میں محبوب ہوگا۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ناز سے جو پتھر وابستہ ہو جائے اس کو اللہ نے اتنی عظمت دے دی، اتنی شان دے دی، جو بھی عبادت وہاں کی جائے وہ قبول ہوتی ہے خدا کی بات۔ سبحان اللہ۔ یہ نسبت رسول کی تو بات ہے نا، اور یہ تو حضرت ابراہیم کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے یہ۔ اور جب محبوب خاص کی بات ہو تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب مجھے شہر مکہ کی اس لیے قسم ہے کہ آپ وہاں جلوہ گر ہیں۔ مکہ میں ہزاروں نشانیاں رب کی موجود ہیں، ہزاروں بزرگیاں ہیں، لیکن اللہ قسم جب قسم کا ذکر فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ محبوب آپ جلوہ گر ہیں۔ تو یہ نسبت رسول کی تو بات ہے نا۔ جب آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور کعبے کا جب طواف کرتے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ رمل کیا چیز ہے؟ کبھی غور کیا؟ پوچھو۔ جہاں نسبت کی بات آئی، وسیلے کی بات آئی، یہ رمل کیوں کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو؟ یہ کس کا وسیلہ ہے، کس نے دیا ہے، کس نے سمجھایا ہے؟ رمل کے 3 چکر، یعنی خانہ کعبہ کا ایسے چکر لگاؤ جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں اترا ہوا ہے، سینہ تان کر، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ، شانے ہلا ہلا کر کے، جیسے اکھاڑے میں کوئی پہلوان اترا ہوا ہے، اکڑ کر کے، اترا کر کے۔ جبکہ رب ارشاد فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحن، یعنی زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، یعنی زمین پر اکڑ کر کے چلنا قرآن کی ذات سے حرام۔ کسی جگہ پر آپ چلیں، آپ ہندوستان کے کسی شہر میں یا اپنے محلے میں چلے حرام، یہاں تک کہ آپ کعبے میں چلے جائیں، مکے کی کسی بھی گلی میں آپ اگر اکڑ کر کے چلتے ہیں تو حرام ہے، مدینے کی کسی گلی میں چلتے ہیں، لیکن جہاں خاص خدا کا گھر ہے، جو خانہ خدا ہے، اس میں اکڑ کر کے چلنا ثواب ہی ثواب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اے پروردگار عالم، تو نے تو اکڑ کر کے چلنا حرام قرار دیا ہے، لیکن جب کعبے میں آئے، تیرے گھر میں آئے تو اکڑ کر کے چلنا ثواب ہی ثواب کیوں ہو؟ تو سنو مسلمانوں، یہ بھی نسبت رسول کا صدقہ ہے، میرے آقا نے تمہیں دیا ہے، میرے اور آپ کے آقا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجری 7 میں جب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی جانب با ارادہ عمرہ صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب آپ کعبے میں تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ مشرکین مکہ نے تانا دیا تھا، تانا مارا تھا کہ یہ کیا طواف کر پائیں گے، ان کو کیا طواف کر ملے گا، انہیں تو مدینے کے بخار میں جلا ڈالا ہوگا، ان کو مدینے کے بخار میں کمزور کر دیا ہوگا، ان کو مدینے کے بخار میں نحیف کر دیا ہوگا، ناتوا کر دیا ہوگا۔ جب میرے نبی کی کانوں میں یہ بات آئی، میرے نبی کی گوشہ گزاری یہ جملہ ہوئے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آج تم اس شان کے ساتھ میں اکڑ کر کے اترا کر کے طواف کرنا ہے جیسے کوئی جیسے کوئی اکھاڑے میں پہلوان اترا ہوا ہے، تاکہ ان مشرکین کو معلوم ہو جائے ہمارے اندر آج بھی وہی طاقت اور حکمت ہے اور قوت ہے۔ اس شان کے ساتھ میں نبی طواف کر رہے ہیں کہ آپ شانے ہلا کر کے اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے زمین پر چل رہے ہیں، شان چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کو یاد اپنے محبوب کی اتنی پیاری لگی، اتنی یہ پیاری لگی، ہر بندے کو حکم دے دیا جب بھی تم خانہ کعبہ میں آؤ تو میرے محبوب کی اس سنت کو ادا کرو۔ میرے محبوب نے جو کیا ہے اکڑ کر کے اترا کر کے چلنا ہے، یہاں پر اکڑ کر کے چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا ہے، کیونکہ یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا ہے مسلمانوں، ہر جگہ پر حرام ہے اکڑ کر کے چلنا، اور نبی کی سنت خدا کو اتنی پسند ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے اندر اکڑ کر کے طواف کیا جائے، رمل کیا جائے تو خدا اس کا ثواب ہی ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہو جی
وسیلے کی ضرورت کیا؟ نماز پڑھتا ہے، نماز 5 ٹائم کی، خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ بن وسیلہ اگر سب چیز مل گئی تو نماز کیوں نہیں ملی؟ خدا کو کسی نے دیکھا؟ خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے نا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اپنی مصرات نماز پڑھو، کیسے پڑھے؟ خدا آیا نہیں، خدا کو دیکھا نہیں، وہ نور ہے، کیسے نماز پڑھو گے؟ تو تمہیں وسیلہ چاہیے نہیں؟ بن وسیلہ چڑھو، پڑھو نماز، کیسے پڑھو گے؟ جب رب کی بارگاہ میں عریضہ کرو گے تو میری محبوب کی ادا کو دکھاؤ۔ میرا محبوب جہاں کھڑا ہوتا ہے بنیت نماز وہی قیام ہے۔ میرا محبوب تکبیر تحریمہ کہتا ہے وہی تحریمہ ہے۔ میرا نبی الحمد پڑھتا ہے، میرا نبی آیت ملاتا ہے۔ بہرحال پوری نماز رکوع اور سجدہ تک، قید آخرہ خروج بے سنہی تک ہر ادا کا نام نماز ہے۔ مصطفیٰ کی ادا کا نام نماز ہے۔ تم کہو نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ قسم خدا کی، جس کی سنت کو ادا کیا جائے جب تک کہ اس کا خیال نہیں آئے گا نماز نہیں ہو سکتی، نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ جس کی تم ادا کرو گے، جس کی تم نقل کرو گے، اس کا خیال تمہیں آئے گا ضرور۔ نماز اللہ نے حکم دیا ہے لیکن پڑھ کے رسول اللہ نے بتایا۔ نسبت کی بات کہہ رہے ہو تو تمہیں بھی اللہ نے مقام یہ دیا ہے۔ مسلمان ذرا غور کرو، نسبت رسول کی بنیاد پر ہی دیا ہے۔ ظاہر لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں جا رہا کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اپنے مقام کو سمجھو، کس کی وجہ سے یہ ملا مقام؟ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، جو ظاہر ہوئے ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان۔ تمام امتوں کے سردار ہو، سب سے پہلے داخلہ جنت میں تمہارا ہوگا۔ کس بنیاد پر؟ جس نبی کی پیدائش سے تم گریزہ ہو، جس کے جلسے کو منانے سے تم منع کرتے ہو، اسی نبی کے صدقے اور طفیل میں تمہیں سب کچھ ملا۔ دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، جہان ملا، قرآن ملا۔ قرآن تم پر نازل نہیں ہوا، رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ برابری کی بات کرتے ہو، برابری، قسم خدا کی، ایک آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اور رسول اعظم تو وہ شان ہے میرے رسول کی، وہ عظمت ہے میرے رسول کی، ایسا کوئی دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ میرا رسول تو بے مثل و بے مثال ہے، میرا رسول تو لاجواب ہے، ایسا رسول ہے جس کو حسن میاں بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرادی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ لیا، انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیے ہم تم جیسے بشر ہیں۔ اب آگے بھی تو پڑھ، یوحی الیہ، کیوں نہیں پڑھتا؟ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے پڑھو گے قرآن کی، ذل و کثیرہ ویہدی بہ کثیرہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، مت جاؤ نماز کے طریق، بھئی یہ بھی تو قرآن ہے نا؟ لیکن کب پورا پڑھو نا، اِلَّا سُکَرَا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تب۔ اب کوئی اپنی مطلب کے لیے اتنی نکالے، لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، مت جاؤ نماز کے طریق، تو یہ بے ایمانی ہے نا۔ تو قرآن کو پڑھو، محبت سے پڑھو، ترجمہ کرو تو محبت کے ساتھ۔ عاشق رسول ہی قرآن کو سمجھتا ہے، باقی کوئی نہیں سمجھ پاتا، اور نہ کسی کی سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کے گلے سے اترتا ہے۔ طرح طرح کی تفسیریں، ایک قرآن عظیم ہے جتنا ظاہر ہے اس سے کروڑوں گنا اندر ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں لکھ گئی لیکن آج تک قرآن کی چاشنی کو کوئی پورا نہ کر پایا۔ جہالت کی پٹی اتار دو، یہ نہیں کہ جاہل صاحب پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا بھی جاہل ہوتا، پتہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا تو فصائے عرب کو بڑا اپنی زبان پر گھمنڈ تھا، بڑا اتراتے تھے۔ میرے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں جن کے دعوے تھے ہمیں اہل زباں
سن کے قرآن زبانیں دبا کر چلے. بڑا اتراتے تھے. ہم بہترین فصیح اللسان ہیں, بہترین بلاغت کے ساتھ, حسن بلاغت کے ساتھ میں کلام کرتے ہیں. جب قرآن نازل ہوا تو ہکا بکا رہ گئے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایک دن قرآن نے چیلنج کر دیا, قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ قرآن جیسی کوئی مثال لے کر کے آؤ, یا اس میں کوئی تردد کر تغیر و تبدل کر کے دکھاؤ. کسی کے بس کی بات نہیں تھی کوئی تبدل کرتا, کوئی تغیر کرتا. آتے صبح سے لے کے پڑھتے اور چلے جاتے. شام کے ٹائم پہ بہت بڑا علم دا جزیرے عرب کا چلتا ہے, ابو الحکم خانہ کعبہ کے پاس آئے. میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ان اعطیناک الکوثر کو لکھ کر کے لٹکا دیا کہ اس میں کوئی ترمیم کر کے دکھاؤ, اس میں کوئی تبدل کر کے دکھاؤ. آتے گئے, پڑھتے رہے, سر دھلتے رہے, کسی میں تاب و طاقت نہیں, کسی میں ہمت نہیں. شام کے وقت ابو الحکم اپنے گھر سے چلتا ہے اور چلا, اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ کے قریب آیا, آیت قرآنیہ کی تلاوت کرتا ہے, ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس دور میں جیسا بھی قلم رہا وہ اپنی جیب سے نکالتا ہے, نیچے لکھتا ہے انما ھذا الکلام من البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے ابو الحکم تو یہ جانتا ہے یہ کلام ربی ہے, کلام انسانی نہیں ہے. تو سن ابو الحکم, جو جانتے ہوئے نہ مانے وہ ابو الحکم نہیں ہو سکتا ہے, وہ ابو جہل ہوگا, جہالت کا باپ ہوگا. قسم خدا کی میرے رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, ابو الحکم کو سب بھول گئے, دنیا اسے ابو جہل کے نام سے یاد کرتے. کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ صحیح, کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا کیوں نہیں صحیح, جو جانتا ہو اور پھر نہ مانے وہ جاہل ہے نہیں ہے جی. کتنا ہی بڑا پڑھا ہو, جو جانتا ہو اور نہ مانے وہ جاہل ہے. کون ہوگا وہ جاہل. جاہل تو ہوگا, جو جانتا ہو اور نہ مانے کو جاہل ہے. سب سے بڑا. اب ہم اپنے اوپر اطلاق کریں, اپنے کو دیکھیں. ہم جانتے ہیں نماز فرض لیکن نہیں پڑھتے. جاہل. ہم جانتے ہیں کہ روزہ فرض لیکن نہیں رکھتے. ہم جانتے ہیں زکوٰۃ دینا اہل مال پر فرض لیکن نہیں دیتے. ہم جانتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت عظیم گناہ لیکن کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں جوا سٹا کھیلنا بہت برا لیکن پھر بھی کرتے ہیں. یہ تمام بری باتیں ہم کر رہے ہیں, تمام خرافاتوں مبتلا ہے. زیادہ تر مسلمان مبتلا ہے, کیوں ہے, کس لیے ہے؟ اگر واقعی میں تو نبی کا صحیح معنوں میں شیدا ہو گیا ہوتا, نبی کا دیوانہ ہو گیا ہوتا, صحیح معنوں میں مسلمان ہو گیا ہوتا, تو ان تمام باتوں سے دور ہوتا, مسجدوں میں آتا, تیری پیشانیاں مسجد میں ہوتی, تو مسجد میں ہوتا, نمازیں پڑھتا ہوتا, جھوٹ سے دور رہتا, چغلی سے دور رہتا, بے ایمانی سے دور رہتا, غداری سے دور رہتا, مکاری سے دور رہتا, چغل خوری سے دور رہتا. تمام ایک دوسرے کی چغل خوریاں کی جاتی ہیں, ایک دوسرے کی برائیاں کی جاتی ہیں. اسلام کا شیرازہ بکھر گیا. جب تک کہ تم ایک تھے, جب تک کہ تم ایک تھے, تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکا. جب تم تتر بتر ہو گئے, سب جگہ تمہاری عزت کی خواری ہو رہی ہے, تم سب جگہ مارے جا رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ تم نے اپنی ایک جہتی کو کھو دیا. رسول کون ہے؟ جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا پیغام دیا تھا, بھائی چارگی کا پیغام دیا تھا, محبت کا پیغام دیا تھا. تم نے اس محبت کو بھلا دیا, اسی وجہ سے تم آج ذلیل و خوار ہو رہے ہو. اور جب تک کہ تم ایک نہیں ہوتے تو قسم خدا کی اس وقت تک تم ذلیل ہوتے رہو گے. اور جس روز تم ایک ہو جاؤ گے, متحد ہو جاؤ گے, ان تمام خرافاتوں کو چھوڑ دو گے, اسی روز تمہیں کامیابی ملے گی. آج تو تم بٹے ہوئے قوم میں, آپ کوئی انصاری ہے, کوئی منصوری ہے, کوئی پٹھان ہے, کائے کی اس میں تمہیں عزت ملے گی. قومی بنیاد پر کوئی افضل والا نہیں ہوتا اہل سادات کو چھوڑ کے. تقوی و طہارت کی بنیاد اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے, اور انہی چیزوں سے ہم دور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے. تقریر کرنے کا ٹائم نہیں تھا, یہ تو میں نے ٹائم تھوڑا سا لے لیا حضرت کا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے. میرے کہنے میں کہیں پر قصداً یا سہباً یا لفظاً کوئی غلطی ہو گئی, مولا کی بارگاہ میں عریضہ ہے, اسے معاف فرمائے, اور آپ لوگوں کے لیے ذریعہ نجات اور باعث ہدایت بنائے. ایک مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کر لیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ